اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 میں آپ کا میزبان محمد آزاد بخت آپ کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہے۔ رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہم گزار چکے ہیں۔ آج کے دن کا موضوع بڑا حسین ہے، عظمت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام۔ بڑا خوبصورت یہ عنوان ہے اور میرے مہمان بڑے خوبصورت ہیں۔ ہر دل عزیز شخصیت، وطن عزیز کا عظیم نام کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہر دل عزیز اور محبوب شخصیت میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ حضرت علامہ پیر امتیاز احمد سلطانی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ حضور آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ میری بائیں جانب شہر گوجرانوالہ ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان کا بہت خوبصورت نام، دنیا نعت کے حوالہ سے قداور شخصیت، میری مراد ثنا خان مصطفیٰ بھائی طارق مدنی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ تھوڑی تاخیر ہو گئی اور کبھی تاخیر ہو بھی جایا کرتی ہے، مجھے پتہ ہے آپ لوگ معافی والا معاملہ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ آپ محبت کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ یہ رفاقتیں سلامت رکھے۔ آمین۔ آج اسٹوڈیو میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے، بزم عشق ٹیم کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید، اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو ویلکم ہو گیا۔ انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے بڑا میری تو روح کی تازگی والا موضوع ہے، اور میرا حضور سے ایک تعلق بہت پرانا ہے اور ایک بڑی درینہ رفاقت ہے، بڑا ایک روحانی معاملہ بھی ہے، ایک تعلق ایسا ہے۔ مالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا صدقہ یہ رفاقتیں قائم رکھے۔ اور ملک سے باہر جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت جرمنی میں، ان سب کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج کے موضوع کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں طارق مدنی صاحب سے التماس گزار ہوں کہ مختصراً ایک تلاوت فرمائیں گے۔ تلاوت کے بعد انشاءاللہ نعت کے چاند اشعار شامل کریں گے، اور آج کا موضوع بڑا حسین ہے۔ انشاءاللہ موضوع کے حوالہ سے حسین شخصیت سے اظہار خیال لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو انزلنا هذا القرآن ماشاءاللہ على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، سبحان الله، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو دارین کی برکتیں عطا کرے اور آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ آپ کے ہاتھ پہ چوٹ ہے، آپ کو تکلیف تھی، آپ کی مہربانی آپ تشریف لائے۔ اللہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کا صدقہ صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ آپ احباب کے میں کمنٹس پڑھ رہا ہوں، ایک بھائی بحرین سے ہیں اور باقی جتنے بھی دوست جرمنی سے اور پاکستان سے اور دیگر ممالک سے جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں، سب کو میں خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، وعلیکم السلام کہتا ہوں آپ سب کو۔ اور ہمارے چند پیر بھائی ہیں وہ آپ کو قبلہ علامہ صاحب کو نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں اور سلام آپ کو پیش کر رہے ہیں حضور۔ علیکم وعلیکم السلام۔ آپ سے پیار کرنے والے لوگ ملک کے اندر ملک سے باہر کافی ایک تعداد ہے،
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आका अलैहिस्सलाम की ज़ात का सदका लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज, आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और ये आपकी वसातत से अल्हम्दुलिल्लाह सारे अहबाब से मुलाकात का सबब बना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो बैरून मुल्क में हैं और परदेस में हैं, खालिक़ अर्द व समा आका अलैहिस्सलाम के नालायन पाक के तसद्दुक़ से उनकी दीन और दुनिया बेहतर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह तिलावत कुरान मजीद हो चुकी। तारक मदनी साहब, हम चाहते हैं कि नात के चांद अशार आपसे शामिल करवाए जाएं। जब नात सुन के इंशाल्लाह नाज़रीन हम लौटेंगे तो आज के मौजू के हवाला से इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत एक मौजू है और बहुत सारा मज़ा आने वाला है। यकीन कीजिए ये मौजू ऐसा है, जितनी भी कोई बात हुजूर कर ले इस मौजू पे तो आखिर पे ये शेर पढ़ना मजबूरी हो जाती है कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात का तज़किरा हो या तज़किरा मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात का हो, ये दो कायनात में मौजू ऐसे हैं कि एक है। जी जी, ये दो मौजू ऐसे हैं कि दर हकीकत एक मौजू है। अल्लाह सलामत रखे। इंशाल्लाह नात सुन के जब हम लौटेंगे तो मौजू के हवाला से गुफ्तगू लेंगे अल्लामा साहब से। अपने दामान शफात में माशाअल्लाह छुपाए रखना, वाह वाह वाह। अपने दामान शफात में छुपाए रखना, 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 मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, अपने दामान शफात में छुपाए रखना। आमीन आमीन। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, मैंने माना मैंने माना मैंने माना मैंने माना मैंने माना मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, इस निकम में को भी सरकार निभाए रखना, इस निकम में को भी सरकार निभाए रखना। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो, उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन पे ना एहसान भराए रखना, अपने दामन पे ना एहसान भराए रखना, बस मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना।
سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. کتنی خوبصورت حسین آرزو ہے. دعا ہے مالک ایسا ہی معاملہ فرمائے. آمین. آئیے ناظرین اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. میں موضوع کے حوالہ سے ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو یہ گزارش کرتا چلوں آقا سے فرمان لینے سے پہلے. عظمت مولا کائنات آج ہمارا موضوع ہے. اور جب کوئی موضوع یا کسی شخصیت پہ بات کرتے ہیں تو اس کی مضبوطی کے لیے، جملے کی بات کی پختگی کے لیے شرعی عذر یہ ہے کہ دو معاملات کا سہارا لینا پڑتا ہے. دو باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس شخصیت اور واقعہ کے بارے میں، یا حدیث کیا کہتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے. تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالہ سے آج کا یہ عنوان ہے. تو میں حضور پہلا سوال یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے ہم استفادہ لیں، قرآن کی روشنی میں مولا کائنات کی شان عطا کیجیے ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے نمبر پہ میں برکات رمضان ٹرانسمیشن کے جتنے بھی احباب ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو بزم عشق اس کی پوری ٹیم ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ اتنا اچھا پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا، اور ایسے ایام میں بھی ہمیں ذکر مصطفیٰ، ذکر آل مصطفیٰ، ذکر اصحاب مصطفیٰ، ذکر ازواج مصطفیٰ کرنے کا موقع میسر ہے. اور بالخصوص بھائی آزاد بخت صاحب، اللہ ان کے بختوں کو مزید بلند فرمائے. بڑا انہوں نے عظیم سوال کیا ہے، اور اس سوال کے بارے میں پہلے ایک رئیس المفسرین کا ایک قول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کا ایک قول آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ناظرین یہ وہ مفسر ہیں جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مفسر بنایا ہے، ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شان مولا کائنات میں اللہ رب العزت نے 1-2 آیات نہیں، 10-20 آیات نہیں، 100 آیات نہیں، بلکہ اللہ نے 300 آیات حضرت مولا کائنات کی شان میں نازل فرمائی. اور یہاں پہ میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس کی شان خود خدا بیان کرے وہ کسی اور کی شان بیان کرنے کا محتاج نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت کی ذات بھی اعلیٰ اور اکبر، اور اس اعلیٰ اکبر ذات کا ایک نام علی ہے. اس طرح کہہ لیں کہ علی جو ہے وہ علی کی شان بیان کرتا ہے. اللہ کا ایک نام بھی علی ہے، اور مولا کائنات کا اسم گرامی بھی علی ہے. تو علی نے علی کی شان بیان کی. تو 300 آیات، یہ میں محتاط جملہ عرض کر رہا ہوں، 300 آیات اللہ رب العزت نے شان مولا کائنات میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی. اور جہاں پر بھی لفظ آمنو آتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کسی ایمان والے کو خطاب کرتا ہے، تو سب سے پہلے جس ایمان والے کو خطاب ہوتا ہے وہ کل ایمان ہے، وہ مولا کائنات ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تو پہلے مصداق مولا علی. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو پہلے یہاں مصداق مولا کائنات ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو یہاں پہلے مصداق مولا کائنات ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو یہاں مصداق سب سے پہلے مولا کائنات ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو سب سے پہلے محمد کے غلاموں میں سے اس آیا مبارکہ کا مصداق بنا رہا ہے، وہ مصداق مولا کائنات ہیں. تو اگر جو میرے مولا کائنات کی محبت دل میں نہ رکھ سکے، وہ دعویٰ یہ کرے کہ میں مومن ہوں، ہو ہی نہیں سکتا. پہلے جس کو خالق کائنات مومن گردانتا ہے، اس کی
سینے میں محبت موجود ہو تو پھر خالق کائنات اس بندے کو مومن تسلیم کرے گا۔ اور اس سے آگے اگر میں درجنوں آیات میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو اللہ رب العزت نے مولا کائنات کی شان میں نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ حضرت علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر کشاف آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیا مبارکہ بھی اللہ نے مولا کائنات کی شان و عظمت میں نازل فرمائی ہے، اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو مخاطب کیا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم اجعل لی عندک عہدا، فرمایا اے علی تو دعا کر اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے اپنے نزدیک وعدہ پورا کرنے والا بنا۔ اور پھر فرمایا یا علی، یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی مولا علی کو یا علی کہہ رہے ہیں، تو آج جو یا نبی کہنے کے ساتھ ساتھ یا علی کہے وہ یہ سمجھے یا نبی کہے گا تو حضرت مولا کائنات کی سنت پوری ہوگی، یا علی کہے گا تو مصطفیٰ کریم کی سنت پوری ہوگی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو کہا یا علی، اے علی، قل اے محبوب، جب تجھے اللہ فرمائے کہ اے محبوب تو کہہ، تو فرما دے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محبوب کو بنایا ایسا ہے۔ خالق ارض و سما کی منشا یہ ہے میں نے سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کو لاجواب اور بے مثل اور بے مثال بنایا ہے، اور ایسا بنایا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ ارے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، ارے دیکھ کر مصطفیٰ کو کہتی تو ہوگی یہ دنیا ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اس مصور حقیقی نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانے کے بعد کہا کل محبوب فرماؤ، کل محبوب فرماؤ، کل محبوب فرماؤ۔ پتہ نہیں میرے مصطفیٰ کو ولی المرتضیٰ پہ کیسا پیار آیا کہ اللہ حبیب کو کہتا ہے حبیب تم کہو، تو میرے مصطفیٰ نے کہا اے علی میں اللہ کا حبیب ہوں، علی تو میرا حبیب ہے۔ اللہ مجھے فرماتا ہے کہ محبوب تو کہہ، میں تجھے کہتا ہوں یا علی قل، اے علی تو کہہ۔ اب علی المرتضیٰ نے جو کہا میرے مصطفیٰ نے خود کہلوایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کو میری سرکار نے حکم فرمایا کہ علی تو کہہ دے، اے آقا میں کیا کہوں، تو کہہ دے وجعل لی، کہ میرے لیے بنا دے فی قلوب المومنین مودہ، ایک لفظ ایسے ہیں فی صدور المومنین مودہ، کہ مومنوں کے دلوں میں میری محبت کو پیدا فرما دے۔ تو مولا کائنات نے یہ دعا کی تو اللہ نے اس آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، شک نہ کرنا وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوئے اور اچھے اعمال کیے، ان قریب اللہ ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا اور پیدا فرما دے گا۔ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ مومن ہو تو عمل اچھے کرے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، تو جو جا رہا ہو کفر کے مقابلے میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارک سے یہ نور کے موتی جھڑ رہے ہوں کہ دیکھو کفر کے مقابلے میں کل ایمان مولا علی ہے۔ ایک آیہ مبارکہ اور پڑھ لوں پھر میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ قرآن پاک پڑھتا جاؤں تو 300 آیات ہیں الحمدللہ مولا کائنات کی شان میں۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرمایا سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور والذین آمنوا اور ان لوگوں میں سے وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو صاحب ایمان ہوں، ایمان والے ہوں، اور یقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور رکوع کی حالت میں صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ رب العزت نے اس آیا مبارکہ کو بھی مولا کائنات کی شان و عظمت کے لیے بیان کیا۔ ماشاءاللہ، یقین کیجئے آپ کا وہ محبت نامہ جو دوستوں تک پہنچ رہا ہے، جو ہمارے دلوں تک اتر رہا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کو روکا نہ جائے۔ جو آپ کا خوبصورت انداز اور ماشاءاللہ آپ کا یہ گڈ ایڈ جو ہے آپ کی، مالک آپ کو دارین کی برکتیں عطا کرے، مولا کائنات اپنی جناب سے آپ کو نوازیں۔ ماشاءاللہ، یقین کیجئے جب کوئی بندہ محبت کے پھول نچھاور کرتا ہے اس بارگاہ میں تو اس شاق کے لیے تو وہ بندہ
دارو ہوتا ہے درد کا اور مداوا ہوتا ہے. کیوں کہ محبوب کا نام سن کے ساری بکریاں دے دینا اور خود کو چرواہا بنا دینا، یہ تو سنت انبیاء کی رہی ہے، یہ تو انبیاء کی سنت رہی ہے. اگر ہم مچل جاتے ہیں مولا کائنات کا ذکر سن کے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے. بے شک بے شک. اور ایسا ہونا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے مولا کائنات، بلکہ یہ جز نہیں ہے، یہ کل ایمان ہے. میں اس کو جز نہیں کہتا، میں اس کو کل ایمان کہتا ہوں. اللہ مولا کائنات کی باحیا محبت جو ہمارے دلوں میں تا دم آخر قائم ہے، اور اسی عقیدہ پہ ہماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے ملاقات ہو انشاءاللہ. اب وقت ہوا چاہتا ہے طارق مدنی صاحب کی جانب بڑھنے کو. میرا دل چاہ رہا ہے کہ نعت سنانا چاہیں گے آپ مولا کائنات، جو موضوع چل رہا ہے. ماشاءاللہ بہت خوب، بالکل نئی منقبت یہ ضرورت آ گئی. اور ضرور سلطانی صاحب بیٹھے ہیں، کل بھی آپ تشریف فرما تھے تو بڑا خوبصورت بنا تھا معاملہ. بسم اللہ، آج بھی انشاءاللہ عطا کیجیے اس سے بغیر سے پڑھ لوں جیسے آپ کو آسانی لگے. منگ فقیرہ منگ علی دے بوئے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. منگ فقیرہ منگ علی دے بوئے تو منگ فقیرہ منگ سب پڑھے علی دے بوئے تو منگ فقیرہ منگ علی دے بوئے تو لگ جاون گے رنگ علی دے بوئے تو منگ فقیرہ منگ علی دے بوئے تو منگ فقیرہ منگ علی دے بوئے تو لگ جاون گے رنگ علی دے بوئے تو علی 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 منگ فقیرہ منگ علی دے بوئے تو دے دے دینے جنت صدقہ بچیاں دا دے چھڑ دینے جنت صدقہ بچیاں دا دے چھڑ دینے جنت صدقہ بچیاں دا بچیاں دا روز ازل تو اے دروازہ سچیاں دا روز ازل تو اے دروازہ سچیاں دا دل نہ کر تو تنگ علی دے بو تو علی 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 منگ فقیرہ منگ علی دے بوئے تو. کتنا یہ شعر آپ کی ذوق کی نظر ہے آزاد بھائی جتنے بیٹھے ہیں. بسم اللہ. ایک چیز ہوتی ہے ضرورت، ضرورتوں کی بھی ضرورت ہے کوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کی ضرورت جی جی وہ یہ ہے کہ لوڑاں دیئے لوڑ گھرانہ ہے دردہ ہے دردہ چھڑ دا نہیں کوئی تھوڑ گھرانہ ہے دردہ چھڑ دا نہیں کوئی تھوڑ گھرانہ ہے دردہ لوڑاں دیئے لوڑ گھرانہ ہے دردہ چھڑدا نہیں کوئی تھوڑ گرانا ہے دردہ منگنو مولنا سنگ علی دے بوئے تو منگ فقیرہ منگ علی دے بوئے تو منگ فقیرہ منگ علی دے بوئے تو لگ جاون گے رنگ علی دے بوئے تو منگ فقیرہ منگ علی دے بوئے تو غوث عبدال سکندر اے تو بن دینے
माशाल्लाह। लाल शहबाज कलंदर इथों बनदे ने लाल शहबाज कलंदर बनदे ने पाले फकर दी वंग अली दे बूए तो बहुत आला, बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जी, वाह। मंग फकीरा मंग अली दे बूए तो मिलके पढ़ लो मंग फकीरा मंग अली दे बूए तो लग जावण गे रंग अली दे बूए तो बूए तो बूए तो अली 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 मंग फकीरा मंग अली दे बूए तो। अल्लाह उनकी कब्र पर हजारों रहमतें फरमाए। किबला तार महमूद इशफाकी साहब का लिखा हुआ माशाल्लाह मेरे पीर भाई हैं, मेरे पीर भाई हैं। वाह 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 वाह, और उनका लिखा हुआ कलाम है और जो वो कहते हैं वाह वाह, खुद को कहते हैं सुल्तानी साहब, बिस्मिल्लाह। आखे सारा पिया जमाना अशफाकी अशफाकी पंज तन पाक दा मैं दीवाना अशफाकी पंज तन पाक मैं दीवाना अशफाकी चढ़िया मैनू रंग अली दे बूए तो बहुत आला भाई, माशाल्लाह। मंग फकीरा मंग अली दे बूए तो मंग फकीरा मंग अली दे बूए तो लग जावण गे रंग बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह, लग जावण गे रंग अली दे बूए तो अली अली मंग फकीरा मंग अली दे बूए तो माशाल्लाह। अरे वाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। तारक मदनी साहब जिंदाबाद। माशाल्लाह 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 ये महाफल का रंग बदल देते हैं बेशक। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत इनका अंदाज है, इनके उस्ताद गिरामी। और मैंने आपको देखा एक दिन पहले 92 पे उस्ताद जी के साथ माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जोड़ी जनाब माशाल्लाह। कारी साहब बैठे हैं और साथ ही ये पीछे बैठे हैं, बड़ा खूबसूरत एक मंजर था, बड़ा अच्छा पढ़ा आपने उस दिन माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मौला कायनात करमुलावाजुल करीम की ज़ात आज हमारा मौजू है। कुरान की रोशनी में मैंने अज़मत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने सुना, आपने सुना। जब हम कुरान की रोशनी में सुनते हैं, कोई सवाल का जवाब लेते हैं, तो सवाल के मुकम्मल जवाब होने के बाद भी एक सवाल पैदा होता है जी, क्योंकि ये दो गोशे हैं। एक शेर आवर आपने बड़ा खूबसूरत उस पर शेर हासिल गुफ्तगू फरमाई। अब दूसरा एक पहलू है हजूर, जहाँ कुरान की बात आती है तो फिर एक रेफरेंस हदीस से भी लेना पड़ता है, कुरान व हदीस की रोशनी में। अब आप इरशाद फरमा चुके कुरान की रोशनी में, मैं चाहता हूँ हदीस की रोशनी में मौला कायनात, इसको मैं सवाल को ऐसे कह देता हूँ, शान मुर्तज़ा व ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज़ाद बख्श साहब खुद माशाल्लाह इतना अच्छा ये सवाल करके जवाब अंदर यानी खुद ही बता देते हैं कि इस तरह आपने जवाब देना है। माशाल्लाह। जी, तो आपकी अता है ज़रूर। अल्लाह आपको सलामत फरमाए। शान अलीउल मुर्तज़ा बाज़ुबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस तरह पहले कुरान पाक की आयात मैंने तिलावत की हैं, असल में ये आयात भी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही सबसे पहले पढ़ के सहाबा को सुनाई है माशाल्लाह। तो वो भी जो हुआ है वो है तो कलाम अल्लाह का, लेकिन अदा मुस्तफ़ा ने फरमाया है। सुभान अल्लाह। तो वो भी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अंदाज से हज़रत मौला कायनात की शान को बयान किया। वो भी हुजूर के लम्हाए मुबारक से अल्फाज अदा हुए हैं। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला कायनात की शान इस अंदाज से बयान फरमाई कि हुजूर ने फरमाया कि अन नज़रो इला वजह अली जिन इबादत, फरमाया कि मौला अली के चेहरे को देखना इबादत है। और इसकी राविया हजरत अम्मी आयशतुस सदीका सलामुल्लाह की ताला अलैहा हैं। आप कहती हैं कि मैंने अपने बाबा जान से सुना
اور میرے بابا جان حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ پنہاں ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں کہ دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے کڑی نظر سے دیکھنا اور ایک ہے محبت کی نظر سے دیکھنا۔ مطلب یہ ہے عبادت اس کا بنے گا جو علی المرتضیٰ کے چہرے کو محبت سے دیکھے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی اور صرف مومنوں کی ماں حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ نے سوال کیا بابا جان جب بھی مولا کائنات آپ کے سامنے آتے ہیں آپ ٹک ٹکی لگا کے بڑی محبت سے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ مولا علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں زیارت کرتا جاتا ہوں، عبادت کا ثواب لیتا جاتا ہوں۔ اتنا مقام ہے مولا کائنات کی زیارت کا۔ اور پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذکر علی عبادہ، فرمایا علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی کچھ تو وہ ہیں جو ڈائریکٹ مولا کائنات کی زیارت کرتے ہیں اور کچھ ہم جیسے بھی ہوں گے جو ان کے دیدار کو تڑپیں گے۔ ہاں جو دیدار کرے گا وہ تو عبادت کا ثواب لے گا، تو جو دیدار سے محروم ہے وہ کیا کرے؟ تو فرمایا ذکر علی عبادہ، وہ علی کا ذکر کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر کرے، مولا کائنات کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت اور تیرا جسم میرا جسم ہے۔ اس میں بھی بڑے میں اگر اس میں سے کوئی راز کھولوں اس میں سے ایک جملہ کیونکہ ٹائم مختصر ہے، علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، مطلب یہ ہے جس نے تجھ پہ ضرب لگائی نا وہ مجھ پہ ضرب لگائی۔ تیرا جسم میرا جسم ہے، جو تیرے جسم پہ ضرب لگائے وہ سمجھے کہ اس نے محمد مصطفیٰ کے جسم پہ ضرب لگائی ہے، اور جو تیرے وجود سے پیار کرے وہ سمجھے اس نے اللہ کے رسول سے پیار کیا ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پہلے میں نے قرآن سے مولا کائنات کی شان بیان کی، اور صوفی خالد سلطانی صاحب یہ میں نے مولا کائنات کا فرمان پڑھا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ قرآن اس کی سمجھ میں آئے وہ دل میں مولا علی المرتضیٰ کی محبت کو بسائے، چونکہ جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے اگر اس کے دل میں حضرت علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے تو قرآن اپنے معانی و مطالب پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ پردے وہاں پہ کھلتے ہیں جس کے سینے میں نبی بھی موجود ہو، مولا علی بھی موجود ہو۔ مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ علم اسے ملے گا جو مولا علی کے در کا گدا ہوگا۔ مدری صاحب نے جس طرح منقبت پڑھی ہے، ہاں اس دروازے سے بندہ مانگے کہاں کوئی کمی رہتی ہے؟ اللہ کی قسم اس دروازے سے مانگنے والا گدا ہوتا ہے شاہ بن جاتا ہے، غریب ہوتا ہے امیر بن جاتا ہے، اور حقیقی معنوں میں امیر بنتا ہے۔ تو انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا میں محمد علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آگے مزید ایک بات سن لیں، دیکھیں بھائی آزاد بخش صاحب یہ جو کہا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، انہی لبوں سے یہ نکلا ہے کہ اللہ نے علم کے 10 حصے بنائے ہیں۔ 10 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم فرمایا ہے، اور 9 حصے اللہ نے سارے مولا کائنات کو عطا کیے، اور جو 10واں حصہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم فرمایا اس میں بھی مولا کائنات کا فیض موجود ہے، اس میں بھی مولا کائنات کا علم موجود ہے۔ اور پھر آگے ایک اور حدیث سن لیں، حضور نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، فرمایا میں حکمت کا دروازہ ہوں، شہر ہوں، در ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اچھا یہ جو حدیث پڑھنے لگا ہوں ناظرین، یہ جو جرمن سے اور بیرون ملک سے بیٹھ کے
برکات رمضان بزم عشق کے جو مصطفیٰ اس پلیٹ فارم سے جو سن رہے ہیں وہ جھوم جائیں گے اللہ کی قسم. یہ جو حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں, انا مدینۃ العلم والی بابوہا انا دار الحکمت والی بابوہا, یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں حدیث سنیے گا انشاءاللہ. اہل علم کی بات نہیں کرتا, اپنے جیسے طالب علم کی بات کرتا ہوں. یہ حدیث سنیں گے پہلی بار کہ انا مدینۃ الجنت وعلی بابوہا, فرمایا میں جنت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو فرمایا جو چاہتا ہے نا اس شہر میں آئے فلیأتی وہ دروازے سے آئے نا. اگر علی کو چھوڑ کے آئے گا تو جنت میں نہیں آ سکے گا, کیونکہ دروازہ مولا علی ہے. اور جب جنت میں جائے گا تو دروازے پہ کیا لکھا پائے گا کہ مکتوب علی باب الجنہ لا الہ الا اللہ محمد بن عبد اللہ علی ابن ابی طالب واخو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب وہ جنت میں جائے گا دیکھے گا جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا مکتوب علی باب الجنہ, جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. جنت میں آنے والے عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ کے سوا معبود نہیں. اچھا یہ آگے عقیدہ ہے محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں, آگے یہ تیرا عقیدہ ہے کہ علی ابن طالب ہے, ابو طالب کا بیٹا ہے اور مصطفیٰ کا بھائی ہے. مصطفیٰ کا بھائی ہے, کیونکہ میرے آقا نے مواقعات مدینہ جب طے قرار پایا تو میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا, فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا, فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا. دیکھا مولا علی المرتضیٰ ایک نکر میں بیٹھے ہیں آنسو بہا رہے ہیں, میرے مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھا, قریب کیا. میں چاہتا ہوں یہ جو اتنا حصہ ہے یہ پنجابی میں آپ بیان کریں. آپ کا جو انداز تکلم ہے, ہم آپ سے عشق کرتے ہیں اور اس موضوع پہ تو ہم مر جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں یہ حصہ پنجابی میں ہو. بسم اللہ جی, میں عرض کر دیتا ہوں جی. یہ جو یہ مائک دے دوں, اس کو مائک کو آن کر جلدی. بسم اللہ جی. ناظرین یہ ایک خاص محبت کا ایک پہلو ہے, یقین کیجئے یہ ہماری اسٹوڈیو میں سارے لوگوں کی یہ ریکویسٹ ہے قبلہ علامہ صاحب سے کہ ہمیں پنجابی میں یہ حصہ عطا فرمائیں. جی جزاک اللہ جی. تو میں حدیث پر پڑھ رہا تھا کہ مکتوب علی باب الجنہ, کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا, کیا لکھا ہوگا, لا الہ الا اللہ. تو یہ عبارت جو ہے جس طرح ہمارے فرحان بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ قرآن پاک جو ہے وہ بھی ترتیل میں آپ پڑھیے گا, تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں جو آیا مبارکہ پہلے پڑھی تھی وہ پڑھ دوں اور اس کے بعد پھر یہ حدیث پاک ساتھ کوٹ کر دوں. آپ ذرا محبت سے فرما لیجئے گا سبحان اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یامنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم ولی نے جڑے ایمان والے نے نماز قائم کر دے, زکات ادا کر دے اور رکوع دی حالت دے اندر صدقہ خیرات کر رہے ہیں. میرے نبی دے دیوانے بس میں عشق دے پلیٹ فارم تے برکات رمضان دی ٹرانسمیشن وچ بیٹھنے والے ہو, اندروں نے بیرون ممالک دے اندر سماعت کرنے والے ہو. میرے نبی دے دیوانے ہو, میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں جائے گا دروازے پہ لکھے پائے گا مکتوب علی باب الجنہ, جنت کے دروازے پہ لکھے ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد بن عبداللہ, محمد عبداللہ دے بیٹے نے اگے فرمایا علی بن ابی طالب, علی المرتضی جناب
ابو طالب دے بیٹے نے اج لکھیا ویگا واخو رسول اللہ دے رسول دے بھائی مولا علی میرے مصطفیٰ نے ویکھیا میں کسے نو کسے دا بھائی بنایا کسے نو کسے دا بھائی بنایا کسے نو کسے دا بھائی بنایا رات وقت سب مولا کائنات آپ رو رہے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی دی نبی علی دی جان سوڑیا تیرے تو قربان ہو جائے میرے مصطفیٰ نے فرمایا مولا علی رو رہے ہو جی آقا فرمایا میرے ہو رہے ہو آقا رو لے سوال سے وہاں کسے نو کسے دا بھائی بنایا جے کسے نو کسے دا بھائی بنایا جے کملی والے بھائی نہیں بنایا میرے آقا نے فرمایا علی میرے آجا علم نشرا دے سینے دے نال علی المرتضی پاک نو لگایا علی المرتضی دے اندر کر کے آنسو صاحب کتنے ہو لگے سینے نال میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جی آقا فرمایا الباقی فی الدنیا والآخرہ کسے دا کوئی بھی کوئی ویر علی تم میرا ویر میں تیرا ویر کیا بات ہے فرمایا مصطفیٰ نے کوئی دو نہ سانو آنکھیں جو پہلے جملہ آپ فرما رہے تھے یہ کوئی دو نہیں فرمایا مصطفیٰ نے کوئی دو نہ سانو آنکھیں میں ہاں برائے علی دا مینڈا برائے علی میں مرید ہائے علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی یہ اور یہاں پہ میں ایک دو عبارات اور پڑھ دوں تو احادیث وقت کی کوئی قید نہیں ہے آپ کے لیے آزادی اچھا میرے سامنے قبلہ شیخ الاسلام کی تصویر مجھے نظر آ گئی تو پہلے لوگوں نے سوال کرنا کہ سب سے زیادہ حضور کی احادیث کو روایت کرنے والے صحابی کون سے ہیں تو ہم نے بھی کہنا جی جو ہم نے پڑھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو پھر لوگوں نے کہنا کہ بچپن تو مولا کائنات کا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گزرا ہے تو مولا کائنات نے اتنی احادیث روایت نہیں فرمائی تو شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ نے ابھی وہ احادیث کو علیحدہ کر کے یعنی پورا ذخیرہ 12,000 احادیث کو ماشاءاللہ 12,000 احادیث کا ایک مجموعہ جو ہے وہ الحمدللہ اہل حق کو اہل سنت کو انہوں نے گفٹ میں عطا کیا الحمدللہ اور حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی تجھ سے مومن بغض نہیں رکھ سکتا اور علی جو منافق ہے تو اسے محبت نہیں کر سکتا اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک جگہ پہ فرمایا اے علی میری ہتھیلی تیری ہتھیلی ہے اور تیری ہتھیلی میری ہتھیلی ہے ظاہری سرکار کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہے کوئی ایسا شخص جس سے کونین کے والی نے وعدہ کیا ہو میں تمہیں عطا کروں گا تو حضور کریم علیہ السلام کو وقت نہ ملا ہو یا حضور نے پھر عطا نہ کیا ہو ایک بار کہا دو بار کہا تیسری بار جب آپ نے ندا لگائی تو ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا ہاں میرے ساتھ سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں مٹھی بھر کھجوریں عطا کروں گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس طرح کر کے نا تو دیکھنا شروع ہو گئے تو دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں اینا یا علی علی کہاں ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے آپ نے اٹھ کے استقبال کیا اور یہاں پہ ایک اور بات کر لوں کہ حضور کریم تشریف فرما ہو مولا کائنات تشریف لائیں تاجدار صداقت اٹھ کے تو جگہ عطا کریں تو حضور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمائیں کہ عزت والا
इज्जत वाले को इज्जत देता है, वाह। कदर वाला कदर वाले की कदर करता सुभान अल्लाह, है। बेशक। वो मौला कायनात जब तशरीफ लाए तो आपने कहा कि ये खजूरें भी आ गई, अब आप इस मांगत को अता फरमाएं। तो हजरत मौला कायनात ने कहा नहीं, आप खलीफा अव्वल हैं तो आप अता करें। तो आपने कहा नहीं, नबी के भाई आप हैं, आप अता करें। तो आज़ाद बख्श साहब आपने एक मुट्ठी भर खजूरें ली, उस मांगने वाले की झोली में डाली और वो जाने लगा। सैयदुना सदीक अकबर ने कहा मांगने वाले लेके जाने लगा, ठहर जा। तो गिनने लग गए। वो कहने लगा नबी तो दे के गिना नहीं थे करते, तो आप गिन रहे हैं। जब वो गिनी और उनका अदादो शुमार जो है हजरत सैयदुना सदीक अकबर ने बयान किया, फरमाते हैं ये 60 खजूरें हैं। मौला कायनात का हाथ चूम के फरमाने लगे मैं कुर्बान जाऊं, मैंने मुस्तफ़ा के लबों से सुना है अली की हथेली मेरी हथेली है, मेरी हथेली अली की हथेली है। जब नबी अता करते थे तो हाथ में 60 खजूरें आती थी, आज अली तूने अता किया है, आज भी 60 खजूरें आई। ये शान मौला अली है, करमल्लाहु वजहुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत मौला कायनात की शान सुन के जो खुश होने वाले हैं, ये तो मोमिनों की अलामत है ना। अल्लाह इसी तरह मोहब्बत में जीना और इसी तरह मोहब्बत में मरना नसीब फरमाए। मैं एक जुमला ऐसा कह दूं अल्लाह की कसम कि चूँकि अहादीस बड़ी हैं, बाद में अब आप कह सकें हाँ इस बात के बाद ठीक हो गया, कुछ ना कुछ गुलदस्ता बन गया हदीस का। मेरे मौला अली को मेरे मुस्तफ़ा ने कहा ये अबू तुराब है। अबू तुराब हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अबू तुराब हैं। और मैं कुरान की आयत का तर्जुमा बयान कर रहा हूँ, वक़्त नहीं, मैं जल्दी से मैं बस बयान कर दूँ। हम बने भी मट्टी से, जाएंगे भी मट्टी में, उठाए भी मट्टी से जाएंगे। और जहाँ हमारी कब्र बनती है हुज़ूर ने फरमाया वहाँ से मट्टी लेके शख्स को बनाया गया होता है। हम बने भी मट्टी से, जाएंगे भी मट्टी में और फिर मट्टी से उठाए जाएंगे। बस नाजरीन आप तो उशाक लोग हैं, आप गिरदो निवाह में देखें और उनको मुतनब्बे करें और ख़बरदार करें और ये हमारा पैगाम आगे कन्वे करें और ये पैगाम डिलीवर करें। आप अहबाब को ये बताएं कि बने मट्टी से जाना, मट्टी में उठाया मट्टी से जाना है। अरे अबू तुराब का हया करना, नहीं तो मट्टी नहीं हया करेगी। कब्र में जाना है ना जी, कैसे कब्र में जाना है तो कब्र की मट्टी हया उसका करेगी जो अबू तुराब का हया करेगा। बहुत अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अली मुर्तज़ा का हया करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी सफ़ में हमें रखे और इसी सफ़ में हमें मौत और इसी सफ़ में हमें ज़िंदगी अल्लाह अता फरमाए। आपकी बात दो लाइनों में मैं आखिर में मुझे एक शेर याद आ गया। एक आजिज शायर हैं जी जी, उनकी वो एक मनकबत और नातिया मनकबत है, उसका एक शेर आपकी बात से रेलिवेंट है बड़ा। जी। पंजाबी है, कैसर भाई तशरीफ लाए हैं, आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसर साहब आपकी नज़र कर रहा हूँ। हुजूर हया कर इस दुनिया ते नबी दी आल दा हरदम। जी जी जी, हया कर इस दुनिया ते नबी दी आल दा हरदम, कबर विच अपनियां बंदियां हयावां होंदियां। कबर विच अपनियां बंदियां हयावां होंदियां। और आपने जो फरमाया ऐन ही हक फरमाया। और यकीन कीजिए जब से हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आज 18 दिन हो गए, स्टूडियो का माहौल एक ऐसा होता है कि हम भी रिजर्व होके बैठते हैं और एक दायरा कार में रहते हुए सुभान अल्लाह की सदा देते हैं कि ब्लास्टर ना आए। आप जानते हैं स्टूडियो के जो कवानीन होते हैं और वर्ल्ड वाइड जब कोई चीज टेलीकास्ट होती है तो उसको उसके पैरामीटर पे लाना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम एवर के हमारे स्टूडियो में मौला कायनात के नारे इस तरह लगे जैसे हजारों लोगों का मजमा हो और आप उसी तरह आंखें बंद करके अपनी नौकरी रोजाना की तरह कर रहे हो और उशाक मर जा रहे हो मौला कायनात के नाम पे, और वो सदा नारे की बेख्तियार निकली है। यकीन कीजिए हुजूर चाहते हैं ना कि मेरे भाई का जिक्र ऐसा ही हो, इसीलिए तो हुजूर ने जो सहाबा के इज्तिमा में 1 लाख कम पेश 24,000 जो सहाबा थे उनमें हजरत मौला कायनात का हाथ पकड़ के कहा था ना, मन कुंत मौला होगा गदीर खुम के मौका पे कहा था जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हुजूर चाहते हैं कि मेरे भाई का जिक्र ऐसे ही हो। यहाँ भी एक बात याद आ गई, उस्ताद इकराम हाजी अहमद अली हाकिम साहब वो अक्सर देखते होते हैं ट्रांसमिशन को। हुजूर आपका ही एक शेर है कि गदीर खुम पे फैसला हुआ। गदीर खुम पे मैं इसका मुखड़ा पढ़ के पढ़ता हूँ, ज्यादा मजा आएगा। हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो, गदीर खुम पे फैसला हुआ,
علی کو جانشین مان واہ 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 واہ، غدیر قم پہ فیصلہ ہوا، علی کو جانشین مان لو۔ اب وقت آپ لوگوں سے میں چاہتا تھا کہ ایک سوال اور قبلہ سے کر لوں، لیکن یقین کیجئے وقت کی جو قید ہے میں اس سے آزاد ہوں، آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اگر ہم تھوڑا وائلیشن کر جائیں ٹائم میں تو آپ لوگ مولا کائنات کی محبت میں ہمیں معاف کیجئے گا، ہم مولائی طبیعت لوگ ہیں، تو آپ کی محبتوں کا ہمیں وہ ملتا رہتا ہے خراج، اور آپ کے الفاظ ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ طارق مدنی صاحب کی جانب میں بڑھنا چاہوں گا۔ طارق صاحب ایک قصیدہ پیش کریں گے، اس کے بعد جب علامہ صاحب کے پاس میں دوبارہ ایک سوال کے ساتھ حاضر ہوں گا، اس کا جواب حضور سے لے کے، اور میں التماس گزار ہوں کہ حضور دعا فرمائیں گے اور ہم آپ سے اجازت لے لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابھی جو فرمائش ہے ہمارے بڑے پیارے بھائی فرحان سرور صاحب، آپ نے بھی فرمائش کی، ایک منقبت کی، وہی فرمائش ہمارے خاور سرور صاحب آپ نے بھی کی ہے، تو میں انشاءاللہ اس کا ایک شعر پڑھتا ہوں اور ایک شعر اور ساتھ ایڈ کرتا ہوں جس میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور ضرور، اس لیے میں اس کو کوٹ کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ اور جس شعر کے لیے میں نے یہ سلطانی صاحب پڑھنے لگا ہوں وہ یہ ہے، سرور دی کے مسلح پہ خدا جانتا ہے، سرور دی سرور دی کے مسلح پہ خدا جانتا ہے، سرور دی کے مسلح پہ خدا جانتا ہے، آگے اصحاب کے صدیق کھڑا سجتا ہے، آگے اصحاب کے صدیق کھڑا سجتا ہے، سرور دی سرور دی کے مسلح پہ خدا جانتا ہے، آگے اصحاب کے صدیق کھڑا سجتا ہے، آگے اصحاب کے صدیق کھڑا سجتا ہے، دیکھ کے بولے یہ صدیق کو عمر طیبہ میں، کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھے، واہ واہ، دیکھ کے بولے یہ صدیق کو عمر طیبہ میں، دوش سرکار پہ شبیر کھڑا سجتا ہے،
دوش سرکار پہ شبیر بڑا سجدہ ہے دیکھ کے بولے 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 دیکھ کے بولے یہ صدیق کو عمر طیبہ میں ہاں دیکھ کے بولے یہ صدیق کو عمر طیبہ میں دوش سرکار پہ شبیر بڑا سجدہ ہے دوش سرکار پہ شبیر کھڑا سجدہ ہے. میں شعر پڑھ ہی دیتا ہوں یہ والا ضرور عطا کیجیے. قبلہ سلطانی صاحب. بسم اللہ بسم اللہ. جس میں لکھے ہو محمد کے گھرانے کے اوصاف جس میں لکھے ہوں جس میں لکھے ہو محمد کے گھرانے کے اوصاف پھر تو تعویذ بھی چاندی میں مڑا سجدہ ہے پھر تو تعویذ بھی چاندی میں مڑا سجدہ ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجدہ ہے. ماشاءاللہ دو شعر اس کا بھی پیش کر دیں. علی برکات. جلدی سے میں دو شعر میں پیش کر دیتا ہوں. علی ورگا زمانے دے میں نہ سارے دل کے پڑھے دے علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا بہنو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا بہنو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر لکھا میں لو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر لکھا میں لو علی 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 کوئی پیر کعبے ولادت ہے علی دی علی دی علی دی علی 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 اونچی ذات کائنات علی دیے علی چچڑ کی سے
علی جد کسے دی جاگیر وکھا منو علی ورگ زمانے تھے کوئی پیر وکھا منو ماشاءاللہ سبحان اللہ. یقین کیجئے یوم علی ہم نے آج ہی منا لیا ہے ماشاءاللہ. لیکن ہر دن ہمارے لیے یوم علی ہے, بے شک. ہر سات ہمارے لیے یوم سات علی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس ذات سے کس طرح ہے میں اور آپ سن چکے ہیں واقعات اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں. اب میرے پاس ایک آخری سوال ہے جس کا جواب مختصراً ہم قبلہ سے لیں گے, اس کے بعد قبلہ دعا فرمائیں گے اور ہم آپ سے اجازت لے لیں گے. حضور میرا ایک آپ سے بڑا خوبصورت سا سوال ہے اور ایک ریشنل سا سوال ہے اس حوالہ سے کہ موسٹلی لوگ جو ہم عشاق کو, اہل سنت کو, اہل محبت اور عقیدت اور طریقت کو کہتے ہیں کہ آپ علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں. ایک بڑا ایک ریئر سا کویسچن ہے اور موسٹلی ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے, بھائی آپ علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں. جی اس حوالہ سے ارشاد فرما دیجیے. جی آزاد بخت بھائی, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ہمارے عقیدے سے صحیح طرح سے واقف نہیں ہیں. جی اگر صحیح طرح سے ہماری عقیدے سے واقفیت ہو تو وہ ہم پہ یہ آبجیکشن نہ لگائیں کہ آپ مولا کائنات کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو مشکل کشا مولا علی کا منا ہی نہیں سکتے جو مصطفیٰ کو مشکل کشا نہ مانے. بہت خوب. یعنی علی المرتضیٰ کو مشکل کشا وہ مان سکتا ہے جو محمد مصطفیٰ کو مشکل کشا مانے گا. سبحان اللہ. اور دوسرا جو میں عقیدے کے حوالے سے بات کروں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات میں کوئی ذرہ بھی اپنی مرضی سے متحرک نہیں ہو سکتا, بے شک حرکت نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت جسے چاہے اسے مشکل کشا بنائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم مصطفیٰ کو مشکل کشا مانتے ہیں تو اللہ کی عطا سے مانتے ہیں. بے شک بے شک. اور جو مصطفیٰ کو مشکل کشا مان جائے گا وہ حضرت علی المرتضیٰ کو مشکل کشا مان جائے گا. بے شک. قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ, کہ اے محبوب آپ کے لیے صرف اللہ کافی ہے. اور حسبی اللہ کے لفظ بھی قرآن میں موجود ہیں. یہ آیہ مبارکہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ اس میں پوری ترتیل, یہ جو میں نے پہلے بیان کر دی ہے, یہ پوری ترتیل اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. ماشاءاللہ. کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے. بے شک. اچھا اگر یہاں تک عقیدہ ٹھیک تھا جس طرح ہمارے بھائی فرماتے ہیں, ہم تو لڑائی جھگڑے والے لوگ ہی نہیں ہیں. ویسے بھی لڑائی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ دلائل ختم ہو جائیں, جہاں پہ دلیل نہ ہو وہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ گریبان پکڑے جاتے ہیں. جی. اور جہاں پہ دلائل موجود ہوں وہاں پہ تو لڑائی جھگڑے کا تصور بھی نہیں ہے. تو ہم جھگڑے والے نہیں ہیں اور درود والے ہیں اور برود والے تو ہم ہیں ہی نہیں. تو میں اس حوالے سے بات کروں کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ, اللہ محبوب آپ کے لیے کافی ہے. یہاں تک اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کو مکمل نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, جو مومنوں میں سے آپ کی اتباع کریں, آپ کے نقش قدم پہ چلیں, آپ کی پیروی کریں, آپ کی اطاعت کریں, اتباع کریں, وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں. تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مومنین جب اللہ یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سب سے پہلے مخاطب مولا علی ہیں. تو مومنوں میں سے اللہ فرماتا ہے اتباع کرنے والے اے محمد مصطفیٰ آپ کے لیے کافی ہیں. یعنی اللہ بھی آپ کی مشکل کو دور کرے گا اور ایمان والے بھی آپ کی مشکل کو دور کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاجدار صداقت وہ بھی ایمان والے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ایمان والے, حضرت عثمان ابن عفان حیا کے تاجدار آپ بھی ایمان والے, مولا کائنات آپ بھی ایمان والے, پھر آپ کے توسل سے جن کے دلوں میں مولا کائنات کی محبت ہے, منافقت نہیں ہے, وہ بھی ایمان والے. تو اللہ بالخصوص یہاں پہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے اور مفسرین کہتے ہیں بالخصوص یہاں پہ حضرت عمر فاروق کی بات ہو رہی ہے. جب حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی. تو حضرت عمر فاروق اگر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے معاون ہو سکتے ہیں اور مددگار ہو سکتے ہیں اور کوئی مشکل آئے اس کو دور کرنے میں اعانت کر سکتے ہیں, مددگار کر سکتے ہیں,
اور جن کے بارے میں عمر فاروق فرمائے اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، تو وہ علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بے شک بے شک۔ تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کل ایمان ہیں، اور کل ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے معاون بھی ہیں۔ علامہ شیخ محقق لکھتے ہیں کہ 10 یا 12 سال کی مولا کائنات کی عمر مبارک تھی، اور اس وقت حضور نے کہا علی یہ لنگر کھلاؤ، لنگر کھلایا گیا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات کروں، ایسی جگہ جہاں پہ نبی علی پاک کا فیض موجود ہو وہاں پہ لنگر کی کمی آ ہی نہیں سکتی۔ بے شک بے شک۔ مولا کائنات نے دسترخوان بچھایا ہے، لنگر لگایا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، اس وقت میرے نبی نے فرمایا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو کیسر بھائی صاحب نے کھایا مصطفیٰ کا، پھر انکار بھی مصطفیٰ کا کیا، تو مولا کائنات نے چھلانگ لگا کے کہا انا ناصرک یا محمد یا رسول اللہ، حضور میں آپ کا مددگار ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب مشکل ہو تو مشکل میں کوئی ساتھ دے اسے مشکل کشا کہتے ہیں۔ تو جو علی نبی کا مشکل کشا ہو سکتا ہے وہ علی نبی کے غلاموں کا مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ حضرت سلمان فارسی اس بات کو بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اس شاک یقیناً پہلی بار سماعت فرمائیں گے، اہل علم کی بات نہیں، میرے جیسے طالب علم کی بات ہے۔ ایسے حضرت سلمان فارسی جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری اہل بیت میں سے ہیں، حضرت سلمان فارسی مولا کائنات کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کرتے کرتے کوئی ایسی بات نکل گئی تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا سلمان کوئی اپنا پیچھے سے کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا جی کب کا؟ چونکہ شارحین لکھتے ہیں 1 صدی عمر تھی جب آپ نے کلمہ پڑھا، بعد نے لکھا ہے 200 سال آپ کی عمر تھی جب آپ نے سرکار کا کلمہ پڑھا، بعد نے لکھا کہ 250 سال آپ کی عمر تھی، یعنی 2.5 صدی آپ کی عمر تھی جب آپ نے سرکار کا کلمہ پڑھا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اپنی کوئی پیچھے والی کوئی بات یاد کرو، جب تم پھنس گئے ہو، مشکل میں آ گئے ہو تو تمہاری کسی نے مشکل کشائی کی ہو۔ وہ کہنے لگے ہاں ایک بات مجھے یاد آتی ہے، وہ کون سی؟ مولا کائنات فرماتے ہیں ہاں وہی، وہ جو جنگل والی بات تھی، ابھی سلمان نے بات نہیں کی، کہاں وہ جو جنگل والی بات ہے؟ کہنے لگے جی میں آ رہا تھا تو جنگل سے ایک شیر نکلا، وہ پورا مجھ پہ قابض تھا اور میں مقبوض تھا، اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا آج سلمان تیرا آخری دن ہے۔ اس وقت میں نے آواز دی ہے کوئی اللہ کا بندہ مجھے بچانے والا؟ یا عباد اللہ یغیثونی کے لفظ حدیث میں آتے ہیں کہ جب پھنس جاؤ تو پھر کہو اللہ کے بندو ہماری مدد کرو، ہے کوئی اللہ کا بندہ میری مدد کرنے والا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں پھر یاد ہے ایک بندہ آیا تھا؟ سلمان کہتے ہیں ہاں آیا تھا۔ وہ یاد ہے وہ جو بندہ آیا تھا اس نے نقاب اوڑا ہوا تھا؟ اس نے کہا ہاں مولا علی اس نے نقاب اوڑا ہوا تھا۔ پھر اس بندے نے شیر کو بھگایا، جی بھگایا، تمہیں بچایا، جی بچایا، مشکل کشائی کی، جی کی۔ فرمایا اس بندے کو جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ تو نقاب میں تھا، میں نہیں جانتا۔ مولا علی فرماتے نے دیکھ وہ میں ہی علی ہوں جس نے تیری مشکل کشائی فرمائی تھی، دیکھ میری طرف۔ جو مولا علی ظاہری طور پہ دنیا میں آئے نا وہ حضرت سلمان کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، تو جو آ کے اپنے مزار میں چلا جائے وہ اپنے غلاموں کی مشکل کشائی تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ مشکل کشا ہیں۔ یہاں پہ ڈھیروں دلائل ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات ان کے لیے ہے جو ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کا حامی و ناصر وما توفیقی الا باللہ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الہ العالمین مولا کائنات حضرت مولا علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کیا گیا ہے، اور مدنی صاحب نے بہت خوبصورت لہجے میں قصیدے بھی پڑھے ہیں اور نعت شریف بھی پڑھی ہے، اور آزاد بخت صاحب نے تو ہمیں آج آزاد کر دیا کہ آپ کھل کے پڑھیں۔ تو اس ٹرانسمیشن میں ہم نے اپنے ذوق کے مطابق گفتگو کی۔ اللہ رب العزت یہ جو بزم عشق بزم ہے میرے مولا اس کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرما، اور رب العالمین یقیناً علامہ پیر شفیع صاحب ان کے آج ایک مرید کا کلام اشفاقی صاحب کا بھی پڑھا گیا، میرے مولا شفاقی صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پیر صاحب کا فیض ہم سب کے شامل حال فرما، صوفی محمد خالد سلطانی صاحب، فرحان صاحب اور محمد کیسر صاحب ہمارے بھائی،
اور رب العالمین جتنے پورے احباب جتنے بھی تشریف فرما ہیں اسٹوڈیو میں، رب العالمین سب کی دین اور دنیا بہتر فرما، رب العالمین آزاد بخش صاحب کے والد گرامی کو صحت کلی عطا فرما، میرے بابا جی حضور کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، رب العالمین ہماری دعاؤں کو مولا کائنات کا صدقہ قبول فرما، تمام مشکلیں مولا کائنات مشکل کشا کا صدقہ دور فرما، ہم جئیں تو نبی علی پاک کی محبت میں، مریں تو حضور اور حضور کے غلاموں کی محبت میں مریں، رب العالمین دین دنیا بہتر فرماتے ہوئے جو ہمارے ناظرین بیرون ملک سے، جرمن سے بالخصوص اور امریکہ سے اور دبئی سے جو احباب دیکھ رہے ہیں میرے مولا، پردیس میں ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، میرے مولا پاک رزق میں فراوانی عطا فرما، اور رب العالمین احمد علی حاکم صاحب آپ کے بزرگوں کا بھی آپ کی صبح سالانہ جو ہے ان کا عرس پاک ہے میرے مولا، ان کے درجات کو بھی بلند فرما۔ یقیناً احمد علی حاکم صاحب اہل بیت کی محبت میں کھب کے اور ڈوب کے وہ کلام لکھنے والے اور پڑھنے والے ہیں اور اعلیٰ ظرف بندے ہیں میرے مولا، ان کے بزرگوں کو اس کی بہتر جزا عطا فرما، اور احمد علی حاکم صاحب کو بھی صحت عطا فرما۔ فزیکلی ہم نے دیکھا ہے تھوڑے سے کمزور ہوئے ہیں میرے مولا، روحانی پاور بھی عطا فرما اور جسمانی پاور بھی عطا فرما، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔